گفتگو میں عبارت ہماری یہاں پہ پہنچی تھی کہ وغرضہ علیہ السلام بذالک المقایسۃ بالمحسوسات و تعلیم طریق الاستدلال۔ عنوان بحث یہی تھا کہ اصول دین کی جو معرفت ہے انسان کو دلیل کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، اور پہلا سوال جب یہ اٹھا کہ ہم اس بات کو کیسے قبول کر لیتے ہیں کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے، خالق نے بنایا ہے، تو اس کے اوپر عقلی اور فطری یہ دلیل دی کہ جب کھیتی باڑی اور فصل اگی ہوتی ہے تو اگر آپ کسی کو کہیں کہ یہ گندم کی جو فصل ہے یہ خود بخود اگائی ہے تو کوئی بھی اسے ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ آج کی دنیا میں یہ مثال لے لیں کہ یہ جو موبائل ہے جو بولتا ہے، جو ہماری بات کو سمجھتا ہے، جو چیز لکھی ہوئی ہے اسے پڑھ لیتا ہے، بے جان چیز ہے، تو آپ کے یہ جو بے جان چیز ہے نا، اس کے اندر یہ جو صلاحیت آئی ہے ہمارے میسج پڑھنے کی، لکھنے کی، ہماری آواز کو ریکارڈ کرنے کی، یہ خود بخود آ گئی ہے، تو کوئی بھی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ سارے کہیں گے کہ بھئی اس کے لیے تو عام انسان تو کیا ایک ماہر ترین سائنسدانوں کی ضرورت ہوتی ہے تب جا کے یہ موبائل بنتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ آج کی دنیا میں مثالیں لیں جو روبوٹ بناتے ہیں، جو مشکل سے چل پاتے ہیں، ٹھیک ہے، مشکل سے چل پاتے ہیں، انسانوں کی طرح صحیح سموتھ بھی نہیں چل پاتے، جھٹکے سے باتیں بھی ان کو روح انداز ہے۔ اس روبوٹ کے بارے میں کوئی کہہ دے کہ یہ خود بخود بنا ہے تو وہ بھی کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر یہ جو انسان ہے جو سوچتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، دوسری کی باتوں کو یاد بھی کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کو ایجاد بھی کرتا ہے، جو موبائل سے بھی زیادہ مشکل ہے، جو روبوٹ سے بھی زیادہ مشکل ہے، یہ اتنی پیچیدہ مخلوق خود بخود کیسے بن گئی ہے؟ تو اسی بات کو امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے اس خطبہ میں، اور اسی کے اندر ہماری بات چل رہی تھی کہ لقد زعموا انہم کالنبات ما لہم زارع، کہ یہ لوگوں کا یہ زعم ہے کہ وہ گلی میں اگے ہوئے گھاس کی طرح ہیں کہ جن کا کوئی کسان نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے ان کا یہ زعم ہے کہ لا لاختلاف صور انسان، کہ جو ان کی شکلیں مختلف ہو رہی ہیں ان کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ روبوٹ تو ایک شکل کی کمپنی بنا دیتی ہے نا، یہ جو ہر شکل مختلف پیدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَلْجَوْا إِلَىٰ حُجَّةٍ فِي مَا ادَّعَوْا، جو انہوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے نا اس کے اوپر ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور کوئی تحقیق نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو مصنف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس خطبے سے امام علیہ السلام کا جو پہلا مقصد ہے المقایسۃ بالمحسوسات وغرض علیہ السلام، کہ پہلا مقصد جو ہے وہ تو یہی ہے کہ جو چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں اس کے ساتھ تقابل کو اور مقایسہ کرنے کو آپ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، کہ جو چیزیں آپ محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں، تھوڑا سا غور و فکر کریں، اس کا مقایسہ کریں کہ یہ خود بخود بن سکتی نہیں بن سکتی، تو ساری چیز واضح ہو جائے گی۔ یہ ایک غرض ہے۔ دوسری غرض کیا ہے؟ وَتَعْلِيمُ طَرِيقِ الْاِسْتِدْلَالِ، کہ دوسری اس خطبے سے مولا علی علیہ السلام کی غرض یہ ہے کہ وہ ہمیں استدلال کرنے کا طریقہ سکھانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ استدلال کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی انسان کی کسی سے بحث ہوتی ہے، مناظرہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے دعویٰ کرنے والا جسے مدعی کہتے ہیں، اور دوسرا کیا ہوتا ہے دعویٰ کا انکار کرنے والا۔ جو استدلال کا برڈن اور بوجھ آتا ہے، دلیلیں دینے کا جو بوجھ آتا ہے وہ کس کے اوپر آتا ہے؟ مدعی کے اوپر آتا ہے۔ منکر تو چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، وہ کہتا ہے تم دلیلیں دو، میں کیا ہے اعتراض کرتا جاؤں گا، ٹھیک ہے، تو سارا جو بوجھ آتا ہے دلیل دینے کا مدعی کے اوپر آتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو بندہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارا خالق ہے، ٹھیک ہے، ہم بغیر کسی خالق کے دنیا میں وجود نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو آپ دعویٰ کر رہے ہیں خالق کا، لہذا جیسے آپ خالق کا دعویٰ کرتے ہیں وہ آپ سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہاں بھی ثابت کریں کہ کیسے خالق ہے، یہ دنیا کیسے بنی ہے، یہ تو بگ بینگ تھا، دھماکہ ہو گیا ہے، یہ انسان کیسے بنا ہے، وہ آپ نے دعویٰ خالق کا کر دیا تو اب ساری دلیلیں وہ آپ سے مانگے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ مدعی بن گئے، اور وہ کیا بن جائے گا؟ منکر بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب ہوتا اس میں کیا ہے استدلال کے طریقے میں کہ جب بھی آپ استدلال اور بحث میں آئیں تو آپ اگلے کو کیا بنا دیں؟ مدعی بنا دیں، تاکہ دلیل اس کے دینے کی باری ہے، آپ کے دینے کی باری نہ آئے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس میں ہمیں یہ استدلال کا طریقہ بتایا ہے کہ اس مسئلے میں اگلے کو مدعی کیسے بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے تو کہے گا کہ بھئی ہم تو منکر ہیں، اور منکر و مدعی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مدعی اسے کہتے ہیں کہ جس کی بات ظاہر کے مطابق ہو، نہیں الٹ ہے،
مدعی اسے کہتے ہیں کہ جس کی بات ظاہر کے مخالف ہو، اور منکر اسے کہتے ہیں کہ جس کی بات ظاہر کے مطابق ہو. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ یہ موبائل اگر میرے پاس ہے تو ظاہری صورتحال کیا ہے کہ یہ موبائل میرا ہوگا، میں اس کا مالک ہوں. ٹھیک ہے، اب جو اس ظاہر کے خلاف دعویٰ کرے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ دعوے دار ہو جائے گا، مدعی ہو جائے گا. وہ کہے گا کہ یہ قبلہ صاحب جو موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے نا، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ میرا ہے. تو میں اسے کیا کہوں گا کہ مدعی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ظاہر کے خلاف بات کر دی نا. اور میں کیا بن جاؤں گا؟ منکر بن جاؤں گا، کیونکہ میری بات جو ہے وہ ظاہر کے مطابق ہے. میں کہوں گا موبائل میرے پاس ہے، ظاہر کے مطابق ہے. اب یہ جو سسٹم ہے کہ بھئی بغیر خالق کے کوئی چیز وجود نہیں رکھتی، بغیر بنانے والے کے کوئی چیز نہیں بنتی، یہ تو دعویٰ ہے. لیکن اس کو کچھ دیگر الفاظ میں کیا ہے کنورٹ کیا جائے گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ اگلے بندے کا کیا بن جائے گا؟ دعویٰ بن جائے گا. ٹھیک ہے، وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ظاہری صورتحال کیا ہے؟ ظاہری صورتحال دنیا میں یہی چل رہی ہے کہ موبائل بغیر بنانے والے کے نہیں بنا، یہ گھر بنانے والے کے بغیر نہیں بنا، یہ ظاہر چل رہا ہے نا. لہٰذا اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں بغیر بنانے والے کے بن گیا ہوں، آپ کیا کہیں گے کہ یہ تو آپ مدعی ہو گئے، کیونکہ آپ کی بات کیا ظاہر کے خلاف جا رہی ہے. تو لہٰذا دو جملے ہو گئے. پہلے نمبر پہ آپ یہ بحث کرتے ہیں کہ خالق موجود ہے، بنانے والا موجود ہے، تو یہ دعویٰ ہو جائے گا. دوسرے نمبر پہ یہ بات اگر بندہ کرتا ہے کہ میں بغیر بنانے والے کے آگے ہوں، یہ بھی دعویٰ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ جو بندہ ہے نا جو خالق کا انکار کر رہا ہے، وہ اس پہ نہیں آتا کہ میں بغیر بنانے والے کے آگے ہوں، وہ اس پہ آتا ہے کہ آپ ثابت کرو کہ خالق کیسے ہے. ٹھیک ہے، تو مولا علی علیہ السلام نے اس دوسری جگہ کو چھوڑ دیا کہ خالق کیسے ہے اور خالق کیسے ہے اور کیسے بناتا ہے، اس کو چھوڑ دیا. سیدھا اس پہ آ گئے کہ بھئی آپ لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ آپ بغیر بنانے والے کے آگے ہو، آپ جو ہے وہ گلی میں ہو گئی وہ گھاس کی طرح ہو گئے ہو کہ بغیر بنانے والے کے، بغیر کسان کے بن گئے ہو. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جب آپ دعویٰ کر رہے ہو تو دلیل آپ کو دینی ہے. ٹھیک ہے، اس سے کیا کہتے ہیں کہ ساری کی ساری جو ہے وہ گیم کیسے چل رہی تھی کہ وہ لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ اچھا جی آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارا خالق ہے، لو جی آپ دلیل دو. تو اگلا بندہ مولا علی السلام سے جو سیکھا وہ کیا کہے کہ اچھا آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ آپ بغیر بنانے والے کے بن گئے ہو. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ گفتگو کا اینگل کیا ہے؟ تبدیل کر دینا. اسے کہتے ہیں، وہ کہہ کہ نہیں 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 میرا دعویٰ چھوڑو، آپ کا دعویٰ تو ہے نا کہ خالق ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا دعویٰ چھوڑو، آپ کا دعویٰ ہے نا کہ آپ بغیر بنائے کے بن گئے ہو، یہ جو آپ کی بات ہے ظاہر کے خلاف ہے نا. پوری دنیا میں بغیر بنانے والے کی کوئی چیز نہیں بن سکتی، آپ ظاہر کے خلاف دعویٰ کر رہے ہو نا. جب آپ دعویٰ کر رہے ہو تو آپ دلیل دو مجھے. تو مولا علی علیہ السلام نے کیا کیا؟ طریقے استدلال سکھایا کہ مناظرے کے طریقوں میں سے جو دقیق ترین طریقہ یہ ہے کہ اگلے کی بات کا اس انداز میں تجزیہ کریں، اس انداز میں اس کے رخ کو بدلیں کہ وہ جو آپ کو مدعی بنا رہا تھا اور خود منکر بن کے بیٹھا تھا، آپ کہانی کیا ہے اس کے الٹ پھیر دیں، کہانی اس کے اوپر ڈال دیں. آپ کہیں گے بھی ہم تو منکر ہیں، ہم تو ظاہر کے مطابق ہیں، ہم بائی ڈیفالٹ سیٹنگ کے مطابق چل رہے ہیں. تم بائی ڈیفالٹ سیٹنگ سے ہٹے ہو تو تم دلیل دو گے نا کیوں ہٹے ہو. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس اوپر خطبے میں دیکھیے گا کہ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ لم یلجؤ الی حجۃ فی مدعوا. ٹھیک ہے، آگے کیا کہا؟ فی مدعوا، ادعوا کے پڑھیں گے، ادعوا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ادعوا یا ادعوا، ہاں صرف کے مطابق ادعوا پڑھیں گے. جو وہ دعویٰ رکھتے ہیں اس کے اوپر کوئی حجت نہیں ہے، یعنی انہیں کیا بنا دیا؟ مدعی بنا دیا. اچھا ان کا دعویٰ کیا کر دیا؟ اوپر دعویٰ ان کا بیان کیا. زعموا کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہم کالنبات، یہ ان کا دعویٰ ہو گیا کہ کسان گھاس تو کبھی نہیں اگاتا جو گلی میں اگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، گھاس تو خود بخود اگتی ہے. یعنی ان کا یہ دعویٰ ہو گیا کہ وہ گھاس کی طرح ہیں، بغیر کسی خالق کے ایسے ہی گھاس کی طرح اگ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ان کا دعویٰ ہو گیا. اب جو ان کا دعویٰ ہے فرمایا کہ لم یلجؤ الی حجۃ فی مدعوا، ان کے اپنے دعوے کے اوپر کوئی حجت ہی نہیں ہے. کہا کہ تمہارا دعویٰ ہے، دلیل تم نے دینی ہے، دلیل تمہارے پاس ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی، حال یکون و بناء من غیر بان، کیا کوئی بنا، کوئی ساخت بغیر بنانے والے کے بن سکتی ہے؟ اور جنایت میں غیر جان، یا کوئی کسی کو نقصان آ جائے، کوئی زخمی ہو جائے اور زخمی کرنے والا بھی کوئی نہ ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو لہٰذا جب یہ نیچر ہے اور ظاہر یہ ہے کہ بغیر زخم دینے والے کے زخم نہیں لگتا، بغیر بنانے والے کے کوئی چیز بنتی نہیں ہے، یہ ظاہر ہے. آپ اس ظاہر کے خلاف جا رہے ہو نا، آپ یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ آپ کو بغیر بنائے ہوئے بن گئے ہو. تو دعویٰ آپ کا ہے، جب دعویٰ آپ کا ہے تو آپ ثابت کرو نا، ہم کیوں ثابت کریں؟ ہم سارے جو مسلمان ہیں جو توحید کو ماننے والے ہیں وہ تو آسانی میں ہیں.
وہ تو بائی ڈیفالٹ نیچر کے مطابق چل رہے ہیں کہ کوئی چیز بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی. تو آپ اگر دعویٰ کرتے آ رہے ہو تو آپ کو ثابت کرنا ہے, ہمیں کیا ٹینشن ہے. ٹھیک ہے, اس نے اب یہ مولا کا طریقہ استدلال ہے, جبکہ دنیا میں کیا چل رہا ہے کہ انہوں نے ٹینشن دی ہوئی ہے کن کو, مسلمانوں کو. انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہاں بھی آپ جی پڑھتے ہیں, نجف میں پڑھتے ہیں, مولانا ہے, آپ جی دلیل دو. ٹھیک ہے, دلیلیں کس سے مانگی جا رہی ہیں کہ جو خدا کو ثابت کر رہے ہیں ان سے دلیلیں مانگی جا رہی ہیں. حالانکہ مولا نے کہا ہے کہ یہ بات نہیں چلے گی, دلیل ان کو دینی پڑے گی کہ وہ بغیر بنائے ہوئے کیسے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, واضح. تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا ایک مقصد کیا ہے کہ طریق و تعلیم و طریق الاستدلال, کہ استدلال کے طریقے کو سمجھانا ہے. وہ کیسے جی؟ بجعل منکر ثانے مدعیان, کہ جو ثانے کا منکر ہے نا اسے کیا بنا دیں جی, مدعی بنا دیں. حالانکہ وہ منکر تھا لیکن اسے کیا بنا دیں, مدعی بنا دیں. مدعی کیوں بنا دیں؟ کیونکہ مدعی بننے کا معیار کیا ہے کہ لمخالفت قولی الظاہرہ. یہاں سے کیا تعریف آ گئی مدعی کی آ گئی کہ جس کا قول ظاہر کے مخالف ہو اسے کیا کہتے ہیں, مدعی کہتے ہیں. فقہ میں بھی آپ پڑھیں گے, اس میں بھی یہی معنی ہے, فقہ میں بھی ثانے بنانے والا. ٹھیک ہے, اچھا کیا نام ہے, جیسا کہ انہوں نے کہا کوئی مشکل جیسے ہے بغیر مشکل پہنچانے والے کے بغیر نہیں ہو سکتا, یعنی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی انسان راستہ چل رہا تھا تو پتھر پیر میں لگا تو اس کے انگوٹھے پھوٹ گئے. تو اسی طریقے سے وہ بھی استدلال کر سکتے ہیں نا کہ جیسے زمین جو بنی ہے کہ تو اوپر میں جو 2 اسٹون کے ٹکرانے کے بعد جو حصہ زمین پہ گرا اس کے بعد یہ دنیا وجود میں ہوئی. تو یہ اس پہ استدلال کر سکتے ہیں نا کہ بنانے والا نہیں, یعنی کوئی بھی چیز جیسے زمین, وہی جو اسٹون ہے مادہ ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ ہاں جس کو دھماکہ کرنا ہے وہ مادہ تو پہلے آنا چاہیے نا, اس کا تو کوئی خالق ہونا چاہیے. تو یہ تو تسلسل ہو جائے گا. ہاں یہ تو تسلسل ہو جائے گا, یہ بھی ہم بیان کریں گے. ٹھیک ہے, منکر ثانیہ, منکر ثانیہ بنانے والے کا منکر. ٹھیک ہے جی, تو اس کا جو قول ہے ظاہر کے مخالف کیسے ہے؟ ظاہر کی تشریح بریکٹ میں لکھ رہے ہیں وَهُوَ توقف حصول العثر علی وجود المؤثر. یہ قانون تھا نا کہ اثر کا حاصل ہونا, کوئی بھی ایفیکٹ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے, مؤثر ہوتا ہے, یعنی کاز ہوتا ہے. کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون, علت اور معلول کا قانون, یہ ظاہری چیز ہے نا. کہ ظاہری چیز کیا ہے کہ حصول اثر مؤثر کے وجود کے اوپر دلالت کرتا ہے. کوئی آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں تو قدیم آثار جو تشخیص کرنے والے ہیں وہ اس کے پیچھے پھر کہانیاں نکالتے ہیں نا. ٹھیک ہے, کہ اس کے پیچھے کوئی مؤثر ہوگا, کوئی بنانے والا ہوگا. اچھا, امام نے کیا کیا کہ بجعل منکر ثانع مدعیان, منکر ثانع کو مدعی بنا دیا. وجعل المنکر مدعیان, وجعل المنکر مدعیان, اور منکر کو مدعی بنا دینا یہ کیا ہوتا ہے, من الطف آداب المناظرہ, مناظرہ کے آداب میں سے جو دقیق ترین ہے نا, الطف لطیف, دقیق ترین جو نکات ہیں ان میں سے دقیق ترین نکتہ یہ ہے مناظرہ کے آداب میں سے کہ کہانی الٹ ڈالو, اگلے کو کیا بنا دو, مدعی بنا دو, اور خود سکون میں ہو جاؤ, اس سے کہو کہ تم دلیلیں دو, شاباش شروع کرو. ہاں, دقیق لطیف دقیق ترین. ٹھیک ہے, اچھا, اس کا یہ دقیق ترین مناظرہ کے, اور لطیف خوبصورت کو بھی کہتے ہیں, دقیق کو بھی کہتے ہیں, کہ مناظرے کے خوبصورت آداب میں سے ہے, دقیق آداب میں سے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ لغنا المنکر حین اذن, کہ جو منکر ہے اس وقت وہ غنا بے نیاز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, مستغنی ہو جاتا ہے کس چیز سے, ان تکلف الاستدلال والنظر, کہ وہ استدلال کی تکلیف اٹھائے, زحمت اٹھائے, والنظر, اور غور و فکر اور استدلال اور دلیلیں تلاش کرنا, اس کی زحمت سے وہ کیا ہو گیا, بے نیاز ہو گیا. اب یہ ساری زحمت کس کو اٹھانی ہے, اس کو اٹھانی ہے. ٹھیک ہے, ففی ما نحن فی, پس جو ہماری بحث چل رہی ہے ما نحن فی میں, علی مدعی حصول هذه الاثار من غیر مؤثر اقامت البرہان, علی مدعی حصول هذه الاثار اقامت البرہان. تو اقامت البرہان علی کس کے اوپر ہے, علی مدعی, کہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ حصول هذه الاثار من غیر مؤثر, کہ یہ سارے آثار, یہ ساری خلقت آ گئی ہے بغیر کسی مؤثر کے. وَنَحْنُ مُسْتَرِحُونَ مِنْ ذَلِكَ, اور ہم لوگ اس سے راحت میں ہیں. مستریح کسے کہتے ہیں, راحت میں آتے ہیں. یعنی ہم نجف میں شروع میں آئے تھے تو وہ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شیخ نے پوچھا, ہاں شیخ نام تم مستریح نا. ٹھیک ہے, ہم کہ مستریح کیا مطلب ہے یار. ٹھیک ہے, یعنی یہاں سکون سے ہو, ابھی نجف میں کوئی مشکل تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو مستریح کیا ہے, یعنی سکون میں ہونا, راحت میں ہونا. تو ابھی آپ سے کوئی پوچھے کہ ہاں بھی ادھر آئے ہیں تو سیٹ ہو گئے ہیں, مستریح ہیں یہاں پہ, آپ کہیں گے الحمدللہ مستریح.
لاستکشافنا، کیونکہ ہم کیوں مصری ہیں لاستکشافنا وجود المؤثر من وجود الآثار، کیونکہ ہم تو کشف کرتے ہیں وہ ظاہری بات کو. ظاہری بات کیا ہے کہ وجود مؤثر ہوتا ہے وجود آثار سے، کہ آثار کا وجود ہے تو اس کے پیچھے کیا ہوگا، مؤثر بھی ہوگا، اس اثر کو انجام پیدا کرنے والا بھی کوئی ہوگا. وہذا المسلک مرکوز فی الاذہان، اور یہی جو مسلک ہے، یہی جو طریقہ کار ہے، کون سا طریقہ کار کہ اثر بغیر مؤثر کے نہیں ہوتا، علت بغیر معلول بغیر علت کے نہیں ہوتا. یہ وہ چیز ہے کہ مرکوز فی الاذہان، یہ تمام ذہنوں میں کیا ہے، مرکوز ہے، راسخ ہے، تمام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے. اچھا، تمام لوگوں میں کیسے بات بیٹھی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ خود ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں تھے ان کے ذہن میں بھی یہ بات تھی. ٹھیک ہے جی. ایک جو اعرابی ہے جو اونٹ اور بکریاں چراتا ہے، اس سے جب پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ تمہارا بنانے والا کوئی سانے ہے، تو اس نے یہ دلیل دی کہ یہ جو ہم صحرا میں جا رہے ہیں اور یہ جو گوبر پڑا ہے اونٹ کا، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ اونٹ رہتے ہیں کسی کے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو مینگنیاں پڑی ہیں اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے بکریاں گزر کے گئی ہیں. تو جب گوبر اور مینگنیوں کے وجود سے ہمیں بکریوں کے اور اونٹوں کے وجود کا پتہ چل جاتا ہے، تو اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا آسمان عالی شان، اس کے وجود سے ہمیں خالق کا پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے. یہ کون استدلال کر رہا ہے؟ ایک بدو استدلال کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اونٹ اور بکریاں چرانے والا. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے وہ حدیث کیا ہے، بڑھیا کی حدیث، کہ بڑھیا سے پوچھا تھا کہ بھئی کیسے خالق کو ثابت کرتی ہو، اس نے روک دیا ہاتھ اپنا. ٹھیک ہے. تو جو بوڑھے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، بکریاں چرانے والے ہیں، ان کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے بھائی. واضح. ولذا، اسی وجہ سے ترل اعرابی، آپ کیا ہے، اعرابی کو دیکھتے ہیں، اعرابی یعنی بدو کو دیکھتے ہیں کہ استکشف وجود الباری تعالی بہذا الطریق، کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو اسی رستے سے کیا کشف کیا، اسی طریقے سے. فقال، اور اس کے کیا جملے ہیں تاریخ میں، یہ جملے مولا علی علیہ السلام کی طرف بھی منسوب ہیں اور اس کی طرف بھی منسوب ہیں. البعرۃ تدل علی البعیر واثر الاقدام علی المسیر افسمات ذات ابراج وعرض ذات فجاج لا تدلان علی اللطیف الخبیر. ٹھیک ہے. یہ اس کے جملے ہیں کہ بعرہ تدل علی البعیر. بعیر کیسے کہتے ہیں؟ اونٹ کو کہتے ہیں. اور یہاں پہ جب نجف میں ہے تو ہم اونٹ کا گوشت لینے کے لیے لحم الابل کہتے ہیں. ابل ہمارے دین میں جنگ جمل سے جمل ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے بعیر کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب بھی ہم اونٹ کا گوشت لینے جائیں تو بعیر کہیں گے. تو بعرہ کیسے کہتے ہیں؟ جو اونٹ کا فضلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. گوبر جو ہوتا ہے جو صحرا میں پڑا ہوتا ہے، کہ بعرہ جو ہے نا، یعنی اونٹ کا فضلہ دلالت کرتا ہے اونٹ کے اوپر. وہ اثر الاقدام، اور جو قدموں کے نشان ہیں وہ دلالت کرتے ہیں علی المسیر، مسافت کے اوپر، کسی گزرنے والے کے اوپر، یا مسیر کہتے ہیں گزرنے والے کے اوپر. افسماء ذات ابراجن، کیا وہ آسمان جو برجوں والا ہے، آسمان کے برج ہوتے ہیں، کون سے برج ہیں؟ برج حمل، برج ثور، برج عقرب. یہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو پوری کہانی ہے. ٹھیک ہے. کہ آسمان کے کتنے برج ہیں. ٹھیک ہے. کیا وہ آسمان جو برجوں والا ہے، وہ ارض و ذات فجاجن، اور وہ زمین جو فجاج ہے، فجاج کہتے ہیں لمبے رستے، وہ زمین جس کے اندر لمبے لمبے رستے بنے ہوئے ہیں. لا تدلان، یہ دونوں دلالت نہیں کرتے علی اللطیف الخبیر، اس ذات کے اوپر کہ جو لطیف ہے، مہربان ہے، دقیق ہے، اور خبیر کیا ہے، بڑی ماہر ہے. ٹھیک ہے. جو بڑی دقیق اور ماہر ذات ہے، کیا اس کے اوپر یہ چیز دلالت نہیں کرتی. وَكَذَلِكَ صَنَعَتِ الْعُجُوز، اور اسی طریقے سے جو عجوزہ، عجوز کیسے کہتے ہیں؟ بوڑھی. بوڑھی خاتون نے بھی یہی کام کیا تھا. ٹھیک ہے. عجوز بوڑھی خاتون نے بھی یہ کام کیا تھا. حتیٰ امرنا، حتیٰ کہ ہمیں روایات میں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ بالآخذ بدینہا، کہ ہم اسی بوڑھی کے دین کو اپنائیں. ٹھیک ہے جی. وہ روایت کیا ہے؟ نیچے لکھی ہے انہوں نے کہ روایت یوں ہے اہل بیت علیہم السلام کہ علیکم بدین العجائز، علیکم تمہاری اوپر واجب ہے، بدین العجائز کہ بوڑھوں کے دین کو اپناؤ. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے اس بوڑھے نے استدلال کیا تھا یا بوڑھی خاتون نے استدلال کیا تھا، ویسے ہی تمہارے پاس کیا استدلال ہونا چاہیے. حتیٰ امرنا بالعکس بدینہا، من حیث، کس اعتبار سے کہ من حیث کون استدلالہا، کہ جو اس خاتون کا استدلال تھا، بوڑھی کا جو استدلال تھا، بالآثار علی المؤثر، کہ وہ آثار کے ذریعے سے مؤثر کے اوپر استدلال کر رہی تھی. من حیث کون استدلال ہے بالآثار المؤثر، من اقوام سبل، سبل رستوں کو کہتے ہیں، سبیل کے جمع سبل. ٹھیک ہے. اقوام سبل یعنی مضبوط ترین رستوں میں سے ہے، مضبوط ترین استدلال ہے. وَأَمْتَنُ الْمَسَالِكِ، مسالک رستے کو کہتے ہیں متین، مضبوط.
اور سب سے زیادہ مضبوط رستوں میں سے ہے فی اثبات صانع اور خالق کو ثابت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. یہاں تک بات ختم ہوتی ہے اللہ کے وجود کی. اگلی جو بحث ہے نا کہ ٹھیک ہے جی اللہ ایک ہے، یہ ثابت ہو گیا، لیکن وہ ایک ہے دو نہیں ہے، یہ کہاں سے آپ ثابت کریں گے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ توحید کی بحث. ٹھیک ہے، توحید کے اوپر کیا دلیل ہوگی تو انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی. اور آج ہم جس نقطے کو یہاں پہ اضافی شامل کرنے لگے ہیں کہ جب یہ مسلک موجود ہے کہ بغیر معلول، جو بغیر علت کے معلول نہیں ہوتا، بغیر بنانے والے کے کوئی چیز نہیں بنتی، تو پھر جو ہمارا خالق ہے اللہ ہے، اس سے کس نے بنایا ہے؟ ٹھیک ہے جی. یعنی یہ کہتے ہیں یہ مسلک تمام اذہان میں مرکوز ہے، یہ عربی تعبیر استعمال کریں کہ تمام ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بغیر بنانے والے کی کوئی چیز نہیں بنتی، تو پھر اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ ٹھیک ہے جی. یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور بہت زیادہ رائج ہے. اس سوال کے جو ہے وہ دو جواب ہیں. پہلا جواب ہم کیا دیتے ہیں اس کا کہ یہ سوال ہی غلط ہے. کیوں سوال غلط ہے؟ اس لیے کہ اس کی ایک مثال دی جاتی ہے، بہت ساری مثالیں، ایک مثال دی جاتی ہے کہ کسی نے آپ کو پانی پلایا اور وہ پانی کیا تھا؟ نمکین تھا. تو آپ نے کہا بھی یہ پانی تو نمکین ہے، یہ کیوں ہے پانی نمکین؟ ٹھیک ہے. اس نے کہا اس لیے یہ نمکین ہے کیونکہ اس میں نمک گر گیا تھا. اس نے کہا کہ یہ نمک کیوں نمکین ہے؟ ٹھیک ہے. اگلا کہے گا آپ کا سوال ہی قبلہ صاحب غلط ہے. نمک کے بارے میں یہ سوال غلط ہے کہ وہ نمکین کیوں ہے. میٹھے اور چینی کے بارے میں یہ سوال غلط ہے کہ وہ میٹھا کیوں ہے. کیونکہ جو نمک ہے اس کا جو نمکین پن ہے اس کی ذات کا حصہ ہے، ذاتی ہے. ذاتی کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا کہ یہ کیوں ہے ایسا. اگر کوئی سوال کرے کہ یہ جو گول دائرہ ہے یہ گول کیوں ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کہیں گے گول دائرہ جو ہے اس لیے گول ہے. نمک نمکین کیوں؟ آپ کہیں گے کیونکہ وہ نمک ہے، نمکین ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ سوال کرنا کہ بھئی خالق کو کس نے بنایا، یہ سوال ہی غلط ہے. جب وہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے، تو مخلوق کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے نا، اس کو کس نے بنایا، لہذا اس کے بارے میں یہ سوال ہی غلط ہے. ٹھیک ہے. بالفاظ دیگر کہ یہ جو سوال ہے کہ ہر جو چیز بنتی ہے اس کا بنانے والا کوئی ہوتا ہے، یہ اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ جس کا وجود ذاتی نہ ہو، جس کا وجود اپنا نہ ہو، ایک ٹائم پہ وہ نہ ہو اور پھر آ جائے. پھر سوال ہوتا ہے کہ بھئی یہ پہلے تو نہیں تھی، ابھی کیسے آ گئی ہے. ٹھیک ہے. جس کا وجود اپنا ذاتی نہ ہو اس کے بارے میں سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اس کو وجود کس نے دیا. لیکن جو ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، جس کا وجود اپنا ہے، اس کے بارے میں یہ سوال کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی سوال کرے کہ نمک نمکین کیوں ہے، چینی میٹھی کیوں ہے. ذاتی کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا. اور یہی قانون آپ آگے پڑھیں گے کہ الذاتی لا یعلل، کہ ذاتی کے بارے میں کوئی علت کا سوال ہی نہیں اٹھتا. یہ ایک کیا ہے سوال ہو گیا، ایک جواب ہو گیا. دوسرا جواب کہ اگر آپ یہ کہیں کہ خالق کو بنانے والا کون ہے، اللہ کو بنانے والا کون ہے، تو جو بھی آپ جواب دیں گے کہ اس نے اس کو بنایا ہے وہی اس کا خالق ہوگا، وہ مخلوق ہو جائے گا. پھر آپ کہیں گے نہیں، اس خالق کے بارے میں ہم یہی سوال رکھیں گے کہ اسے کس نے بنایا ہے. پھر ہم کہیں گے چلیں اور لے آتے ہیں. پھر رکے گا سلسلہ، کہتے نہیں اس کے بارے میں سوال کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سلسلے کو روکنے والے نہیں ہیں، آپ چلتے جائیں گے. وہ کہ ٹھیک ہے جی چلتے جاؤ. ہم کہیں گے اگر آپ چلتے جائیں گے، تسلسل کرتے جائیں گے، تو پھر اپنے وجود کو بھول جاؤ، پھر آپ یہ مان لو کہ آپ بھی نہیں ہو. وہ کہتے ہیں یہ کیسے؟ ہم کہتے ہیں یہ تسلسل ہے. تسلسل کا مطلب کیا ہے کہ آپ بھی وجود نہیں رکھتے. کیسے؟ ایک مثال سے سمجھائیں گے. مثلا یہ دروازہ ہم نے کیا ہے کہ اس دروازے کو ہم نے جو ہے وہ کھولنا ہے. ایک بندہ اٹھا آپ میں سے دروازہ کھولنے لگا. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، دروازہ کب کھلے گا؟ جب استاد اجازت دے گا، ابھی بند رہنے دو. کھولنا تب ہے جب استاد کی اجازت ہو. استاد صاحب سے کہا ہاں بھی آپ اجازت دیں، دروازہ کھولتے ہیں. استاد نے کہا نہیں، میں اجازت تب دوں گا کہ جب اس ادارے کا پرنسپل اجازت دے گا. اچھا جی، پرنسپل کو کال کی، ہاں بھی آپ اجازت دوں. کہتے نہیں، میں اجازت تب دوں گا جب علاقے کا چودھری اجازت دے گا. چودھری کو کال کی، اس نے کہا جی میں اجازت تب دوں گا جب وزیر اعظم اجازت دے گا. وزیر اعظم کو بات کی، اس نے کہا تب دوں گا جب امریکہ کا وزیر اعظم اجازت دے گا. امریکہ سے بات کی، تب دوں گا جب اسرائیل کا دے گا. اسرائیل سے بات کی، اس نے کہا کہ تب. اس طرح سلسلہ چلتا رہا. تو دروازہ کھلا رہے گا یا بند رہے گا؟ بند رہے گا نا. آپ کہیں پھر اس کا مطلب دروازہ ابھی تک بند ہی چل رہا ہے، کھلا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر دروازہ کھلا ہوا آپ کو نظر آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہاں کسی نے اوپر سے اجازت دے دی ہے. ایک ایسے بندے نے اوپر سے اجازت دی ہے کہ پھر اس کو اگلے سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی. یعنی سلسلہ اوپر کیا ہے؟ رک چکا ہے.
سلسلہ رکنا دلیل ہے اس بات کی کہ دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر سلسلہ نہ رکتا تو دروازہ کھلا ہوا بھی کبھی نہ ہوتا. اب آ جائیں وجود کے اوپر کہ آپ موجود ہیں, کائنات موجود ہے, ساری چیزیں موجود ہیں نا. اس کو کس نے بنایا ہے, اس وجود کو کس نے دیا ہے؟ آپ کہیں گے اس کو جی اس مادہ نے بنایا, اس نیچر نے بنایا. اچھا اس نیچر کو کس نے بنایا؟ اس کو جی فلاں جو ہے وہ میٹیریل نے بنایا. وہ میٹیریل کہاں سے بنا؟ جو دو چیزوں سے مل کے وہ وہاں سے بن گیا. اس کو کس نے بنایا؟ سلسلہ چلتا جائے. تو ہم کیا کہیں گے؟ اچھا پہلے نمبر پہ آپ نے کہ آپ کو وجود کس نے دیا؟ آپ موجود ہیں یا موجود نہیں؟ کہتے ہیں میں موجود ہوں. کہتے ہیں نہیں ابھی رکیں, پہلے آپ اپنا ثابت کریں کہ آپ کو بنانے والا کوئی ہے, تب آپ کا وجود آئے گا نا. لہٰذا آپ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ فی الحال مٹاتے ہیں, آپ کو ختم کرتے ہیں. ابھی بات کس کی ہوگی؟ آپ کے بنانے والے کی ہوگی. اس کے بنانے والے کی طرف کہے, ادھر بھی یہ سوال اٹھ گیا کہ بھی اس کو کس نے بنایا؟ ہم کہیں اس کو بھی مٹاؤ بھائی, ابھی اس کے بنانے والے بھی کنفرم نہیں ہوا نا. پھر اس کی طرف کہ اس کو بھی مٹاؤ. سب مٹاتے جائیں گے, سلسلہ چلتا جائے گا. تو ثابت کیا ہو جائے گا کہ نہ آپ کا وجود ہے نہ کائنات کا وجود ہے, کوئی بھی نہیں ہے. تو اگر آپ اور ہم موجود ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سلسلہ رک چکا ہے, ادھر بریک لگی ہوئی ہے کہ کوئی ایسی ذات آئی ہے کہ پھر جس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے. اگر اس کا کوئی بنانے والا ہوتا اور سلسلہ چلتا رہتا تو پھر آپ اور ہم بھی موجود نہ ہوتے. تو ہمارا اور آپ کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ایسے خالق تک سلسلہ رک چکا ہے کہ اس کا کوئی اور خالق نہیں ہے. اسی طریقے سے دروازے کا کھلا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی اجازت ایک ایسے بندے نے دے دی ہے کہ جس کو اب کسی اور کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر دروازہ بند ہے تو یہ دلیل ہے کہ ابھی تک اجازتیں لی جا رہی ہیں, ابھی تک سلسلہ چل رہا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ اور ہم موجود نہ ہوتے, کچھ بھی نہ ہوتا, تو پھر آپ کہتے کہ جی ابھی تک سوال چل رہا ہے کہ اس کو کس نے بنایا, اس کو کس نے بنایا, سب کو کیا ہے مٹاتے جاؤ. تو یہ کیا ہوگی؟ دو دلیلیں ہوں گئیں. خلاصہ کلام کہ اگر کوئی پوچھے کہ بھئی ہر چیز کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے تو پھر بتاؤ کہ خالق کو کس نے بنایا؟ پہلا جواب کہ آپ کا سوال ہی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ ذاتی وجود کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. ذاتی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا. کیا نمک کے بارے میں یہ سوال معقول ہے کہ نمک کو نمکین کس نے بنایا؟ چینی کو میٹھا کس نے بنایا؟ سورج کو روشن کس نے بنایا؟ ٹھیک ہے, گول دائرے کو گول کس نے بنایا؟ ذاتی کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوتا, غلط سوال شمار ہوتا ہے. دوسرا جواب کہ اگر آپ یہ سوال کریں گے کہ اس کو کس نے بنایا تو جو جس نے بنایا وہ خالق ہو جائے گا. تو کیا پھر اس کے بارے میں آپ دوبارہ سوال نہیں کریں گے کہ اس کو کس نے بنایا؟ وہ کہے گا پھر بھی ہم کریں گے. تو ہم کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے آپ کے سوالوں کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. اگر آپ کے سوالوں کا سلسلہ نہیں رکتا تو دلیل ہے کہ نہ آپ موجود ہیں نہ ہم موجود ہیں. پھر اپنے وجود کو بھی بھول جاؤ. کیوں؟ کیونکہ ادھر خالق ثابت ہوگا تو پھر آپ ثابت ہوں گے نا. ابھی تک وہ خالق ہی ثابت نہیں ہوا کیونکہ اس کے خالق کے بارے میں ابھی تک سوال جاری ہیں. تو جب تک وہاں پہ بریک نہیں لگے گی اس وقت تک آپ کا وجود بھی ثابت نہیں ہوگا. تو آپ بتائیں کہ آپ موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں؟ آپ کہیں ہم موجود ہیں. جب آپ موجود ہیں تو پر اس کا مطلب ہے وہاں پہ بریک لگ چکی ہے. صوف ستائیہ کے پیچھے ذکر گزرا تھا. صوف ستائی ایک نظریہ آیا تھا, وہ کہتے تھے کہ ہم موجود ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ان کو کہیں آپ موجود, کہتے ہیں ہم موجود ہی نہیں ہیں, یہ خیال ہے, تصور ہے. تو تاریخ میں واقع ہیں کہ لوگ ان کو پکڑ کے آگ میں ڈال دیتے تھے. کہتے ہیں آپ بتاؤ درد ہوا نہیں ہوا؟ کہتے ہیں نہیں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اگر درد ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آپ موجود ہو, موجود کو درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح ان کے ذہن میں کیا شبہ پڑ گئے. تو اپنے وجود کو ماننا دلیل ہے کہ پیچھے کوئی خالق ہے اور وہاں تک سلسلہ کیا رک گیا, اب اس کا کوئی اور خالق نہیں ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.